بجٹ کا دن، عوام کی امیدیں اور خدشات آمنے سامنے، تنخواہیں اور پینشن کتنی بڑھے گی، ٹیکسز کا سیلاب آئے گا یا عام آدمی کو ملے گا ریلیف؟ حکومت آئندہ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ آج پیش کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کا حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے ہونے کا تخمینہ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا امکان۔ مہنگائی سے پریشان عوام نے بجٹ سے بڑی امیدیں لگا لیں۔ شہریوں نے حکومت سے عوام دوست بجٹ کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی کم کرنے، بجلی، پیٹرول اور اشیاء فروشت کی قیمتوں میں کمی کی اپیل کر دی۔ آج کا جو بجٹ آ رہا ہے اس کے حوالے سے یہی رائے ہے کہ جو غریب عوام ہے نا اس کو ریلیف دیا جائے۔ گورنمنٹ کو چاہیے جو کھانے پینے کی اشیاء اس کو سستا کیا جائے۔ آنے والے بجٹ میں ہمیں یہی ہے کہ تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے، چیزیں سستی ہونی چاہیے، دال، چاول، گھی وغیرہ ان کو سستا کرنا چاہیے، اور عام آدمی کی پہنچ سے بجٹ مہنگی چیزیں لیکن سستی کر دینی چاہیے۔ بے روزگار ہیں، ہم تنخواہ بتانا چاہتے ہیں، ہماری سیلری بہت کم ہے، تقریباً ہمیں نا 35,000 مل رہی ہے، گورنمنٹ نے بتائی ہے 40,000 روپیہ ہے، ہم سارا دن ذلیل ہوتے ہیں پھر بھی 35,000 ملتا ہے، اور مہنگائی اتنی ہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اچھے مہنگائی کے بارے ہم تو بہت اگے ہی تنگ ہے بیچاری، پریشان ہے بہت ساری، تھوڑی جی سستی ہونی چاہیے چیزاں، عوام تو پریشان ہے، کاروبار اگے نہیں چل رہا آگے۔ جھنگ کے تاجر اور آڑھتی بجٹ میں ریلیف کے منتظر، فکس ٹیکس اسکیم اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے کی تجاویز پر تحفظات، زرعی مداخل پر نئے ٹیکسز کی تجاویز بھی مسترد کر دیں، حکومت سے مؤثر ریلیف اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کا مطالبہ۔ بھاری بجلی بل ناقابل برداشت، کیو آر اسکینر اسٹیشن تیز، فیسکو کے 53 میں سے 44 لاکھ صارفین پروٹیکٹڈ نکلے، 16 لاکھ صارفین نے خود کو کیو آر اسکینر میں رجسٹر کرا لیا، 44 لاکھ صارفین کے بلوں پر کیو آر اسکینر اویزاں، فیسکو میں پروٹیکٹڈ بجلی صارفین کی تعداد 80% ہو گئی۔ گرین الیکٹرک بسیں ٹوبہ ٹیکسنگ کی شہریوں کی پہلی ترجیح بن گئی۔ ٹوبہ سے گوجرا روٹ پر 3 ماہ میں 3,86,000 مسافروں نے مفت سفر کیا۔ شہری کہتے ہیں الیکٹرک بسیں نہ صرف آرام دہ ہیں بلکہ ماحول دوست بھی ہیں۔ ایلائٹ اسپتال 2 کی او پی ڈی ایکس رے مشین 1 سال سے خراب، ڈویژن بھر میں منہ اور جبڑے کے مریض رول گئے، حادثات کی زخمی مریضوں کو ایکس رے کی جیب ڈھیلی کرنا پڑ گئی، کروڑوں کی مشین کی مرمت کے لیے لاکھوں روپے درکار، ٹینڈر جاری کر دیے گئے، جلد مشین ٹھیک ہو جائے گی، ایم ایس کی تسلیاں۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات، پراپرٹی تقسیم کی درخواست پر 2 ماہ میں عمل درآمد ہو جائے گا، سائلین کی رجسٹریشن اور انتقال کو نہیں روکا جا سکے گا، کسی ایک کھاتے مالک کی درخواست پر بھی پراپرٹی تقسیم ہو سکے گی۔ فیصل آباد میں رات گئی تیز ہواؤں اور آندھی نے گرمی کا زور توڑ دیا، چنیوٹ کا مطلع جزوی طور پر ابارآلود، ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری، جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں گرمی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا امکان ہے۔ بچوں کے لیے منصفانہ مواقع، مشقت ناقابل قبول، نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار، وزراء پنجاب مریم نواز کا چائلڈ لیبر ڈے پر خصوصی پیغام، کہا بچے میری ریڈ لائن ہیں، ہر بچہ ہمارا مستقبل، ہاتھ میں اینٹ پتھر اور لوہا نہیں، کتاب اور لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتے۔ اگلے سال 5ویں کلاس کے پیپرز بھی بورڈ کی طرز پر ہوں گے، پیکٹا نے امتحانات کے لیے رجسٹریشن کا شیڈیول جاری کر دیا، پیکٹا کا آئٹم بینک سسٹم 25 جون سے فعال ہوگا، اسکول سربراہان کو 8 اگست تک رجسٹریشن کرانے کی ہدایت۔ قیدیوں کی سیشن کورٹ فیصل آباد میں پیشی کے بعد واپسی، گرمی کے باعث 4 قیدیوں کی طبیعت خراب ہو گئی، منشیات کیس کا ملزم رفیق الائڈ ہسپتال 2 میں دم توڑ گیا، 3 قیدی وارڈ میں زیر علاج۔